آج آپ کے سامنے میں ایک بہت ہی بہترین سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں. تو چلو دوستو یہ سٹوری پڑھتے ہیں. وہ استنبول کے مضافات میں ایک درمیانے درجے کے خاندان میں پیدا ہوا. اس کی تاریخ پیدائش 26 فروری 1954 تھی. ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی. اپنی جسمانی ساخت کے ساتھ اس نے اسکول تو شروع کر دیا، لیکن اس کے خاندان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی. وہ بچپن سے عجیب و غریب عادات کا مالک تھا. اس کو لفظ آزادی سے محبت تھی. اس نے خاندان کی حالت کا اندازہ لگا لیا تھا اور بجائے میرے ہم وطنوں کی طرح رونا پیٹنا یا دوسروں کو ہر وقت اپنی رام لیلا سنانے کی بجائے وہ گھر میں بہترین سکنجبین تیار کرتا اور شہر کی سڑکوں پر بیچتا. جب اس کو سکنجبین سے اچھے پیسے آنے لگے تو اس نے 7 ڈبل روٹی بھی بیچنا شروع کر دی. وہ اسکول کا بہترین فٹ بالر تھا. اسکول اور پھر یونیورسٹی. وہ ساری عمر ہمیشہ اچھی اسٹڈی کرنے کی خواہشات کرتا رہا. وہ سیاسی معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا. وہ سیاست میں نجم الدین اربکان کو اپنا پیرا مرشد مان چکا تھا. وہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہا تھا. اس میں عاجزی اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. وہ یونیورسٹی ہی میں یونین کا چیئرمین بن گیا. اس کی مقبولیت اتنی بڑی کہ وہ 1954 میں ترکی کے اہم ترین شہر یعنی استنبول کا امیر بن گیا. یہ وہی استنبول تھا جس کی سڑکوں پر وہ سکنجبین اور ڈبل روٹی بیچتا تھا. استنبول قرضوں میں جکڑا ہوا تھا. اس نے قرض اتارنے تک شراب اور جوئے سے آنکھیں بند کر لیں. جس دن استنبول قرضوں سے آزاد ہوا اس نے کہا کہ اب استنبول میں کوئی کھلے عام شراب پی کر اور جوا کھیل کر دکھائے. وہ 1998 تک استنبول کا میئر رہا. 1997 میں پہلی دفعہ اس پر آفت نازل ہوئی کیونکہ اس نے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے سیکولر ترکی میں کہہ ڈالا، یہ مسجدیں ہماری برکس ہیں، ان کے گنبد ہمارے ہیلمٹ ہیں، ان کے مینار ہماری سنگینیں ہیں اور وفاداری ہماری فوج ہے. ہر طرف سناٹا چھا گیا. پورے ترکی میں کان کھڑے ہو گئے. جیوری بیٹھ گئی اور ساری تقریر بار بار سننے کے بعد 10 ماہ کی سزا سنا دی گئی. 2001 میں اس نے نجم الدین اربکان کی تعلیمات پر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ترکی کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا. 2003 میں اس کی پارٹی نے جھاڑو پھیر دیا. اس طرح وہ 2003 میں ترکی کا وزیر اعظم بن گیا. پھر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا. وہ 2014 تک وزیر اعظم رہا. پھر اس نے نئے آئین کے لیے ریفرینڈم کرایا اور تمام اختیارات صدر کو دیتے ہوئے صدارتی نظام قائم کر دیا. عبداللہ گل کی جگہ صدر بن گیا. اس نے جو صدارتی محل بنوایا وہ وائٹ ہاؤس اور کریملن سے بہت بڑا ہے، جس میں 1150 کمرے ہیں، جس میں ہر پودے کی قیمت $4000 ہے اور یہ صدارتی آفس دنیا میں کسی بھی جگہ سے زیادہ سرسبز و شاداب ہے. 2016 میں جب وہ چھٹیوں پر تھا تو فوج نے بغاوت کر دی اور پھر چشم فلک اس کے لیے گوشت کے بندوں کو ٹینکوں کے آگے لیٹتے دیکھا. وہ پھر واپس پلٹا. ایئرپورٹ پر لوگوں کا سمندر تھا. اس نے ایک دفعہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں اسرائیل کے صدر کو سب کے سامنے قاتل کہہ دیا. اس کے پاس تقریباً 7 لاکھ لڑنے اور مارنے والی فوج ہے. دنیا اس وقت اس کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے. جی ہاں یہ ہیں صدر. جی ہاں یہ ہیں صدر، ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردگان. جی تو دوستو یہ تھی سٹوری رجب طیب اردگان صاحب کی، جو اس وقت موجودہ ترکی کے صدر ہیں
اور دنیا ان کو اردگان کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، اور مسلم جتنے بھی حکمران ہیں ان میں وہ صفحہ اول کے لیڈران میں شامل ہیں۔ یقیناً دوستو آج کی یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور لائک کا بٹن دباتے ہوئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی